یاد رکھیں سیدہ کائنات مرکز دین کا نام ہے. آپ کا ناراحت پلٹنا ہی معاملات کو ختم کر دیتا ہے. اس دین اسلام میں بعد مصطفیٰ اگر کوئی مکتب حق ہے تو وہی مکتب ہے جو سیدہ کائنات کا مکتب ہے. اور سیدہ کائنات کے مکتب کا ان کے مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے جو غاصبان حق کے سیدہ. ہماری واحد امید ہی سیدہ کی ذات. خدا کی قسم اس دین میں آپ عرفا کی نگاہ سے جا کر اٹھا کر پڑھیں اس دین کو. اس دین کا حاصل وصول ہی رضا سیدہ کائنات. کوئی اپنے اعمال کے اطمینان پر نہ رہے. قیامت کے دن جو نار جہنم سے چھڑائیں گی وہ فاطمہ ہے. صرف اور صرف یہ ایک ایسا کردار ہے جس پہ ہماری امید ہے. اور جب اس ہستی پر امید ہے نا تو پھر اس کے لیے کاوشیں ہیں, اس کے لیے زحمتیں. خدا کی قسم یہ عزاداری, یہ سید الشہداء, یہ کیوں اتنا تسلسل میں ہے؟ یہ سیدہ کائنات کا فیض ہے. کیونکہ کربلا آپ ہی کے دیے ہوئے اسباق کی عملی تفسیر کا نام ہے. یہ سیدہ نے بتایا تھا کہ تنہا اور حالت غربت میں ہو کر بھی ظالم کو عیاں ضرور کرنا. یہ کام حسین ابن علی نے اپنے درجے میں جا کر کیا. اصل میں تاسی کردار سیدہ کائنات ہی کی. یہی وجہ ہے آج جتنی بھی عزائے شبیر ہوتی ہے, جب بھی عزائے شبیر کی بات آتی ہے تو کیا کہا جاتا؟ یہ مودت سیدہ کا تقاضا ہے, یہ سیدہ کی نوکری ہے, یہ شہزادی کائنات کی نوکری ہے, یہ بی بی کا فیض ہے, اور بی بی کی خاطر یہ سارا یہ عزاداری, یہ شبیر جو چل رہی ہے یہ سیدہ کائنات, جس میں ہم 1400 سال سے اپنی زحمتیں کر رہے ہیں, تو یہ سیدہ کائنات کے لیے. اور کیوں نہ ہو, ہماری امید بھی تو آخرت میں سیدہ کائنات ہی کی ذات ہے. حضور دیکھیں, آپ سے ایک التماس ہے. عزائے و دین اہل بیت یہ کبھی عرب میں تھا, پھر یہ فارس میں گیا. جب فارس میں گیا تو معاملات یقیناً پھیلے بھی اور بدلے بھی. لوکل کلچر, لوکل تہذیب کے ساتھ اس میں کچھ نہ کچھ فرق آیا. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا تشیع ایران, ان کی عزاداری اور معاملات ویسے ہیں جو عربستان کے لوگوں کے, عربستان کے شیعہ کے نہیں. فرق ہے. پھر وہاں سے یہ ہندوستان داخل ہوئے, آپ کا اور میرا خطہ, سب کانٹیننٹ. وہاں جب گیا تو اس کے معاملات مزید پھیلے اور مزید بدلاؤ بھی آیا. وقت کے تقاضوں, وقت کے حالات, لوکل کلچر, وہ ساروں کے ساتھ شامل ہوا. یہی وجہ ہے کہ جو آج ہماری برے صغیر کی عزاداری ہے اور برے صغیر کے عزاخانے ہیں اور برے صغیر کے معاملات ہیں, کیا وہ ویسے ہی ہیں جو اہل فارس کے؟ نہیں, آپ کو ایک چینج نظر آئے گا. تو پھر اللہ اسے ہمارے وسیلے سے, ہماری وسیلے سے خدا اسے ایک سے دوسرے خطے میں لے کے جاتا, پھر اس سے ایک الگ خطے میں لے کر جاتا. دیکھیں پروردگار نے ہمیں یہ زندگی میں سعادت دی کہ یہی ذکر اہل بیت, یہی عزائے آل محمد ہمارے وسیلے سے خدا دنیا کے اس خطے پر بھی لے آیا. ایک ایسا خطہ کہ جس میں عالم ظاہر میں کم از کم کوئی معصوم نہیں آیا حضرات ائمہ اطہار میں سے. ظاہری اس میں اگر ہم معاملات میں دیکھیں تو کوئی معصوم نہیں آیا, سیدہ کائنات نہیں آئی, مگر ان کا ذکر آیا کہ نہیں آیا, ان کی مودت آئی کہ نہیں آئی, ان کا عشق آیا کہ نہیں آیا. اچھا, یہ جہاں جہاں گیا ہے نا ذکر, یہ ان میں محدود نہیں رہا جو لائے تھے. ایسا نہیں ہے کہ جب عرب سے فارس میں گیا تو جو اہل عرب لے کر آئے تھے ہمیشہ انہی میں رہا اور انہی میں پابند رہا اور وہی ختم ہو گیا یا انہی میں بڑھا. نہیں, اس نے لوکلز کو ساتھ شامل کیا کہ نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے اس میں یہ تاثیر ہے, اس میں یہ جاذبیت ہے اس کے اندر. مگر اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ جو لے جانے والے تھے نا وہ اہل فکر لوگ تھے. انہوں نے محنت کی, اور انہوں نے جب محنت کی نا تو اس سے جس خطے میں لے کر گئے ان کے حوالے سے پلان کیا کہ کیسے انہیں اس میں شامل ہونا چاہیے, کیسے انہیں وہاں تک پہنچنا چاہیے. اپنے اندر محدود نہیں رکھا. یہی کام ہوا جب عرب سے فارس میں گئے, یہی کام ہوا جب فارس سے ہندوستان میں گئے. تو اب اگر ہندوستان سے یہاں آئے ہیں تو کیا اسے ہمیں اپنے اندر محدود رکھنا؟ بھئی جب پیچھے سے کامیاب پالیسی چلی آ رہی ہو تو کیوں اسے چھوڑ دیا جائے کام کا؟ جب ایک پالیسی ہے اور کامیاب ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں جائیں تو لوکل لوگوں کے مزاج کے مطابق چیزوں کو ڈھال دیں, اس سے ہوگا کیا؟
اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا یہ اپنے اندر نہیں رہے گا، اس میں اتنی جاذبیت ہے کہ یہ لوکل لوگوں کی نسلوں کو بھی اپنے اندر سنبھالے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ مگر اس کے لیے جو لے جانے والی نسل ہے اسے اتنا صاحب فکر ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ اب آپ کے پاس یہاں پر میں گزشتہ 8-10 سال سے تو میں ہی آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں اور میں ہی آپ کے معاملات کو دیکھ رہا ہوں، یقیناً بہت پہلے سے یہاں مومنین ہیں اور انشاءاللہ یہاں آپ کی نسلوں کو رہنا ہے کہ نہیں رہنا جی؟ انشاءاللہ آپ کی نسلوں کو رہنا ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھنا ہے، مگر یاد رکھیں اس کے لیے آپ کو پلاننگ درکار ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ پلان کرنا پڑے گا کہ آپ کو آیا چلنا کس انداز میں ہے، کیسے آج آپ کو وہ بنیادیں رکھنی ہیں جس کی بنیاد پر آج سے 20 سال چاہے 30 سال چاہے 40 سال بعد ہی یہ جو ذکر آل محمد ہے، یہ جو دین آل محمد ہے، جو اصل میں دین اسلام ہے بنیادی۔ جب بھی میں ذکر اہل بیت کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد کوئی ٹپیکل مجلس نہیں ہے بلکہ دین حق ہے، یہ کیسے یہاں پر فروغ پائے۔ اصل میں تو ہم اپنے دین کے امبیسڈر ہیں، چاہے دنیا کے کسی خطے پہ چلے جائیں، ایسا ہے کہ نہیں جی؟ اس کے لیے آپ کو مضبوط بنیادوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو ایسے سینٹر بنانے کی ضرورت ہے، آپ کے سینٹروں کا مزاج ایسا ہونا چاہیے جو آج کے پرپس کو نہیں، صرف آج سے 20-30 سال بعد کے مقاصد کو بھی فلفل کرے، جو ان کی ڈیمانڈز ہیں انہیں بھی فلفل کر سکتا ہوں۔ ان بچوں کی یہ جو آپ کی اگلی گودوں میں ماشاءاللہ، میں جب آ رہا تھا تو وہ جو بچے ذرا ذرا سے تھے ماشاءاللہ اب وہ بھی جوان، ان کے چہروں پہ داڑیاں آ گئی ہیں، ان کو تو میں نے دیکھا تو ماشاءاللہ آپ نے تو بہت کچھ دیکھا، یہ تو میرے سامنے کی بات ہے گزشتہ 8 سے 10 سال میں ماشاءاللہ۔ تو حضور یہ ہیں، پھر آنے والی ان کی نسلیں ہیں۔ تو اب یہاں پر ہو سکتا ہے جس خطے سے میں آیا ہوں وہاں ایک ٹپیکل امام بارگاہ سے میرا گزارا ہو جاتا ہوں، مگر یہاں تو اب ضرورت ہے ان نسلوں کے لیے صرف عزا خانہ نہیں، آپ کو صرف ایک ایسی جگہ نہیں چاہیے جہاں بیٹھ کر اور آپ ذکر کر سکیں اور تبرک کر سکیں، بلکہ ہمیں اب ایسی جگہوں کی ضرورت ہے کہ جو ایک امام بارگاہ ہو اگر مذہبی نگاہ سے دیکھیں، ایک کمیونٹی سینٹر ہو اگر اسے سوشل نگاہ سے دیکھا جائے، ایک ایسی جگہ، اس طرح کی جگہیں ہونی چاہیے جو ہمارے تمام پرپس کو فلفل کرتی۔ اول تو ایسی جگہ ہونی چاہیے، دوسروں کی نسلوں تک تو بعد میں جانا ہے، پہلے تو اپنی نسلوں میں راسخ کرنا ہے کہ کم از کم ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے یا ایسی جگہیں ہونی چاہیے کہ جو ہمارے بچوں کی ساری دنیاوی ایکٹیویٹی کو بھی اپنے اندر سما سکتی، یعنی آپ کے بچوں کا ویکینڈ سپاٹ بننے کی صلاحیت رکھتی۔ توجہ ہے آپ دوستان عزیز کی؟ میں کیا عرض کروں، یاد رکھیں جب تک ہم کوئی ایسے مرکز نہیں نہ بنائیں گے تو یاد رکھیں شاید ہم صرف نظر کر رہے ہیں اپنی ان ذمہ داریوں سے جو کہ بطور امیگرینٹس بھی ہم پر لازم ہیں، کیونکہ ہم اگر ہم اسلام، یاد رکھیں وہ جیسے بھی ہمارے ممالک تھے، ہم ہندوستان پاکستان کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وہ ملک جیسے بھی ہیں، وہ جیسے بھی ہیں، مگر وہاں اسلام آج سے نہیں بہت عرصے سے موجود ہے، اور وہ بلاد اسلامیہ، خصوصاً اگر کوئی پاکستان کی بات کریں تو وہ جیسا بھی ہے مگر بلاد اسلامیہ کا حصہ۔ بلاد اسلامیہ کو ترک کر کے کسی غیر مسلم معاشرے میں آ کر جینا، کیا اس کی کوئی شرعی ریزن ہے آپ کے پاس؟ آپ کے خیال میں جو اسلام آپ کو کہتا ہے کھانا کس تمیز سے کھانا، واش روم جانے کے آداب کیا ہیں، وہ زندگی کی اتنی بڑی ٹرانزیکشن پہ کوئی اصول نہیں کہتا ہوگا؟ کیا آپ میں اور میں نے یا کسی نے ہم میں اس خطے میں آنے سے پہلے کوئی ایک بھی مذہبی کتاب کھول کر چیک کیا تھا کہ بلاد اسلامیہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تو آیا مجھے اجازت بھی ہے دین کی طرف سے کہ نہیں؟ میں ایک ایسے معاشرے میں جا کے رہنے لگا ہوں جو ٹوٹل غیر مسلم ہے، تو آیا کیا مجھے دینی طور پہ اس بات کی اجازت ہے؟ کیونکہ اگر تو کوئی گن لے کر میرے پیچھے پڑا ہوا تھا پھر تو جسٹیفائڈ ہے، مگر اگر میرے ہی رشتہ دار ادھر سکون سے جی رہے ہیں تو پھر کیسے جسٹیفائڈ ہے؟ پھر میں بلاد اسلامیہ چھوڑ کر کیوں آیا؟ ایک ہی صرف اور صرف ایک آپ کے پاس جواز ہو سکتا ہے، صرف ایک، کہ آپ جو عالم کفر میں آ کر رہیں تو آپ وہاں مبلغ دین حق بن جائیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سینس نہیں ہے رہنے کی۔ جائیے جا کر علماء سے پوچھ لیجیے گا، ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کے سامنے نہ بتائی جاتی ہوں مگر یہ باتیں جا کر دین میں چیک کریں۔ بھائی جس دین نے آپ کو اٹھنے بیٹھنے تک کی تمیز دی ہے، کیا اس نے ایک جگہ سے اٹھ کے دوسرے خطے میں آنے کے لیے کوئی قانون نہیں بیان کیا؟ صرف ایک، ون ریزن اونلی، آپ کو یہاں بیٹھ کر صرف کمانا نہیں ہے، نہیں تو پھنس جائیں گے، صرف اچھے گھر، اچھی گاڑی، اچھے ماحول، پھنس جائیں گے۔ خدا کو جواب دیں، اور اگر آپ کہیں گے وہاں تو میں رہ ہی نہیں سکتا تھا تو خدا آپ کو رشتہ داروں کی فوٹو دکھائے گا،
جو سارے رہ رہے ہیں، اور کئی تو ادھر والوں سے ہی بہت اچھے رہ رہے ہیں، انہیں دیکھ کے تو لگتا ہے بیوقوف تھے جو ادھر آ گئے. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ آپ خدا کی قسم صرف ایک وجہ ہے آپ خدا کو کہہ سکیں یا اللہ جہاں میں تھا میں نے دین اسلام کی خاطر کام کیا تھا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بہت کم جگہوں کو آپ کا بہت وقت لیا، میں زحمت تمام کرتا ہوں. الحمدللہ آپ کی کمیونٹی میں پروردگار نے ایسے لوگ افراد رکھے ہیں جنہیں اس بات کا خیال ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہاں سینٹر کے لیے زمین لے لی گئی ہے. اور آج الحمدللہ مجھے بتایا گیا کہ اس پہ اگر کوئی سرکار کی طرف سے معاملات تھے وہ بھی کلیئر ہو گئے. تو بعض دوستان نے مل کے ایک، اور اس زمین کی میں نے زیارت کی ہے، انتہائی وسیع زمین ہے الحمدللہ، اور سمجھ آتا ہے جسے دیکھ کے کہ یہاں جو چیز بن سکتی ہے وہ آنے والی نسلوں کو بھی ڈیلیور کر سکتی ہے، آنے والی نسلوں کی ضروریات کو بھی ایڈریس کر سکتی ہے. ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خام خواہ مختلف پریشانیوں اور الجھنوں کو سوال بنا کر نہ پیش کریں، بلکہ اس موقع کے اوپر اپنا کردار ادا کریں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آگے بڑھیں اپنی نسلوں کی خاطر، اور اگر کسی کو اپنی نسل نہیں بھی یہاں پر رکھنی تو اس بات کو تو یاد رکھیں کہ ابلاغ دین کے کسی بھی کام میں اگر شرکت کریں گے تو کل کو خدا کے سامنے اس دنیا کے اس حصے میں رہنے کو کم از کم جسٹیفائی تو کر سکیں گے، پروردگار عالم کو بتا تو سکیں گے کہ یا اللہ یہ میری بھی ایفرٹ ہے، میں نے بھی اس خطہ اس زمین کے اوپر اپنی ایک ایفرٹ پیش کی تھی، کم از کم کچھ جسٹیفائی تو کر سکیں گے یہاں پہ اپنے رہنے کو. تو اس بات کے لیے لازم ہے اب آپ آگے بڑھیں، زینبیہ کی انتظامیہ کا ساتھ دیں، دیگر بھی جو دوستان اس پر متوجہ نہیں ہیں انہیں متوجہ کریں اور اپنا کردار ادا کریں. اور میں لازمی کو اگر یہ بھی چاہیں گے نا کہ صرف ایک امام بارگاہ کی حد تک چیز بن جائے، میں ٹپیکل قسم کا عزادار ہوں، انتہائی ٹپیکل قسم کا ذاکر ہوں. آپ دیکھ لیں میں آپ کے سامنے بیٹھ کر میں تو نہیں آپ کو بتا رہا کہ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، فقہی معاملات کیا رہنی چاہیے، مجھے پتا ہے علماء بہت زیادہ، میں کیا سنا رہا ہوں، میں ٹپیکل دینی موضوعات ہمیشہ آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں. میں ذکر اہل بیت کا وہی ٹپیکل طریقہ جو آپ کے باپ دادا پردادا سنتے تھے میں وہ پیش کر رہا ہوں. اور میں ایک امام بارگاہ چلا رہا ہوں، لاہور کے معروف اور قدیمی امام بارگاہوں میں سے، والد کے بعد اس کو شخصی طور پہ میں سارے کو چلا، ایک ٹپیکل عزاخانہ ہے جس میں ہر وہ ٹپیکل کام ہوتا ہے جو عزاداری. مگر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو یہاں پہ بنائے نا وہ کوئی ٹپیکل امام بارگاہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ وہ وہاں پہ ہو رہا ہے. یہاں پہ کچھ ایسا بنائے جو یہاں کے رہنے والوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے. توجہ ہے دوستان عزیز جو میں گزارشات پیش کر رہا ہوں، اس بات کو مد نظر رکھیں. ہاں یہ عزاداری یہ سید و شدہ یہ تو چلتی رہے گی، پر یاد رکھیں عزاداری چند ایک اعمال کا نام نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ عزاداری صرف یہ 3-4 کام کر لینے کا نام ہے جو حدیث قصاص سے ابتدا ہوتی ہے اور تبرک پر تمام ہو جاتے ہیں، یہ 4-5 کام کرنے کا نام عزاداری ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہر وہ کام جو نام حسین اور دین حسین کو باجواز ذکر حسین لوگوں تک پہنچائے، ہر وہ کام عزاداری شبیر، چاہے وہ جس انداز میں بھی کیا جائے وہ عزائے شبیر. ہاں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عزائے شبیر کا ایک طریقہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے، اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف عزاداری یہ سید الشہداء یہی ہے. ہر وہ کام جو حسین ابن علی کے پاکیزہ اور مقدس نام کے ابلاغ کا باعث بنے گا اور حسین کے جواز سے دین خدا کے ابلاغ کا باعث بنے گا وہی عزائے شبیر ہوگی، اور جو اس میں جس انداز سے حصہ لے گا وہی عزادار حسین ابن علی ہوگا، اور انشاءاللہ وہ قیامت میں مشہور بھی بطور عزادار حسین ابن علی ہوگا. لہٰذا اپنا کردار ادا کریں، دوستوں کو بھی اس پہ متوجہ کریں، اور خدا کرے کہ آپ یہاں ایک ایسا سینٹر اور ایسی بنیادیں رکھ سکیں کہ انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلیں اس کے ذریعے سے دین و کلچر اہل بیت سے مربوط رہیں انشاءاللہ. ایک درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد.